السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے ساتھیوں، اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے صغائر اور گناہ کبائر جو ہیں ان کے درجات کے متعلق میں نے بات کی تھی کہ سارے گناہ کبائر جو ہیں ایک درجے کے نہیں بلکہ ان میں بھی درجات میں فرق ہے، کوئی بہت بڑا ہے، کوئی سب سے بڑا ہے۔ سارے گناہ بڑے ہی ہیں، کبائر ہیں، لیکن ان میں بھی سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ تو ان درجات کے متعلق ہم نے گفتگو کی اور آپ کے سامنے وعدے کیا کتاب اللہ سنت رسول اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کہ ہر کلمہ گو کو ان مراتب کا اور ان کے درجات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ فتوی بازی میں انسان خود کبھی ڈر ہے کہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک آخری گفتگو اور ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قول حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یعنی کبائر گناہ کبیرہ کرنے والا، اس کے بارے میں کیا ہمارا حکم ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پہلے بھی فتنے تھے اور آج اس دور میں بہت فتنے پھیل گئے ہیں۔ انسان لا علمی کی بنا پر جس کو چاہتا ہے اسلام سے خارج کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے اسلام سے باہر کر دے رہا ہے، جس پر چاہتا ہے کفر و شرک کا اور مرتد ہونے کا فتویٰ جڑ دے رہا ہے۔ بہت ہی ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ کا کرنے والا، گناہ کبیرہ کا کرنے والا، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے، کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، یا کہ فاسق فاجر کہیں گے؟ اس کو ہم ایمان کے دائرے میں سمجھیں گے یا اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیں گے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون
حقا. اللہ نے فرمایا مومن تو وہی لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات دین کی باتیں بیان کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں. یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں. اب یہ مومن جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن قرار دیا، سچا مومن قرار دیا، اب ان میں سے کسی کو اسلام سے خارج کرنا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اس سلسلے میں خوب اطمینان کے ساتھ علم کی روشنی میں خصوصی طور پر سلف کا منہج اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی پر کفر اسلام کا فتویٰ لگانا پڑے گا، جو اللہ نے ان کے سچے مومن ہونے کی گواہی دی ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک اصول و ضابطہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دیتا ہے. صرف ایک گناہ ایسا ہے اللہ نے بتایا شرک، کہ شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ. شرک کے علاوہ کتنا بڑا بھی گناہ انسان کرے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ پر شرک کیا اس کو تو اللہ نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ فقد افتری اثما عظیما، اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا. اس آیت کو ذرا دیکھیں، اللہ نے بڑے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کی مشیت پر ہے. مشیت الہی کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ جس نے بھی جو گناہ کیا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو عذاب دے. یہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانا اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کا مطلب وہ ایمان کے دائرے میں ہے. شرک کرنے والے کو تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ کیا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اور حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو معاف کر دے جس کو چاہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے
اور نہ چاہے تو سزا دے. لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، خالص ایمان، اللہ تعالیٰ ایسے انسان گنہگار کو جہنم میں بھی ڈال دے گا تو کبھی نہ کبھی اسے معاف کر کے سزا دے کر کے اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کرے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل کے ساتھ اللہ کا اور رسول کا اقرار کیا، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، خالص ایمان ہے، تو اب دو راستے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. لیکن جنت میں کسی نہ کسی دن ضرور جائے گا، خلود فی النار نہیں. اللہ رب العالمین نے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو مومن ہی قرار دیا ہے، مومن قرار دیا ہے. رب العالمین کا فرمان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مومنوں کے دو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں اگر دو مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتل و غارت اور لڑائی شروع کر دیں. دیکھا آپ نے، قتل جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرنا کبیرہ ہے. یہاں قتل و قتال کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، قتل و غارت، خونریزی، جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کراؤ. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ ایمان کے دائرے میں ہے. ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے، کافر نہیں، کافر اور مرتد نہیں بنا سکتے. ہمیں اس فتویٰ بازی میں احتیاط کرنا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ، دیکھیں اللہ نے لڑنے والوں کو مومنوں کے دو گروہ، اللہ نے نہیں فرمایا کافروں کے دو گروہ، مشرکوں کے دو گروہ، مرتدوں کے دو گروہ، نہیں، مومنوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا. اور آگے اگلی آیت میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اللہ نے فرمایا اپنے سارے مومن آپس میں بھائی، اللہ اکبر، سارے مومن بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ، جو دو گروہ مومن کر لڑ رہے ہیں، آپس میں قتل و غارت کر رہے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، اور جو غیر جانبدارانہ بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے، وہ بھی مومن ہیں. اللہ تعالی نے سب کو مومن قرار دیا. سمجھیں، لڑنے والے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلانے والے جو مومن ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا. دونوں پارٹیاں مومنوں کی ہیں، لڑنے والوں کو بھی مومن قرار دیا، اور جو لوگ غیر جانبدار بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ گو، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے
اے مومنو، یہ تمہارے دو مسلمان گروہ بھائی آپس میں لڑے، تمہارے بھائی، ان کے درمیان مصالحت کروا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أُخْرَى فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، یہ دو پارٹیاں جو لڑ رہی ہیں، دو گروہ، وہ تمہارے دونوں مومن بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کروا دو. دیکھیں یہاں لڑنے والوں کو، آپس میں جنگ و جدال، قتل و غارت، خونریزی کرنے والے مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی مومن قرار دیا، اور مصالحت کروانے والے جو مومن ہیں ان کو حکم دیا کہ یہ تمہارے دو مومن گروہ بھائی لڑ رہے ہیں، دیکھیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دو بھائی لڑ رہے ہیں، تم کیسے خاموش رہے تھے، ان کے درمیان تم مصالحت کروا دو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب جو ہوتے ہیں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اسی لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ شرک اور کفر کے علاوہ جب تک انسان اسلام کے دائرے میں ہے، شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا، مرتد نہیں ہو جائے گا، کتنے بڑے بڑے کبائر کرے گا، مجرم ہے، اللہ جو چاہے سزا دے، جو چاہے عذاب دے، لیکن اس کو ہم اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے، وہ اسلام کے دائرے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی قرار دیا. حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سے اٹھے، کسی سے کچھ نہیں بتایا. صحابہ کرام کے وہ مخیمہ خیال میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، بیٹھے انتظار کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے آئے ہی نہیں، اور کہاں گئے کسی کو پتا نہیں تھا، کہاں چلے گئے پتا نہیں. اب صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، یہاں دوڑے وہاں دوڑے، یہاں بھاگے وہاں گئے، لیکن کہیں پتا نہ چلا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے. وہ اب مدینہ کی اصل آبادی تھی، وہاں سے چھوڑ کر کے باہر نکلے ڈھونڈنے کے لیے. ایک باغ گزر رہے تھے ڈھونڈتے ہوئے، ایک بڑا سا باغیچہ تھا کھجور کا، وہاں کچھ آواز سنائی پڑی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگایا تو آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، کہ آواز یہاں آ رہی ہے. کسی کو بتائے نہیں، پلٹ کر کے نہیں آئے مسجد کہ اللہ رسول فنا باغ میں ہے، نہیں. دیکھا سارا دروازہ بند تھا، باغیچے میں جائیں کیسے؟ تو ایک جگہ ملی، ایک نالی جو ہے پانی کی، دیوار کے نیچے سے کھجور کے باغ میں گیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس نالی میں لیٹ گیا، جیسے لومڑی لیٹ جاتی، کہتے ایسے میں اس نالی میں لیٹ گیا، اور سرک سرک کر کے لومڑی کی طرح رینگ ریگ کر کے میں اس نالی کے ذریعے اندر گھس گیا باغیچے میں. کھجور کا بڑا سا باغ تھا. اندر گیا، میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا، اور جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی ادھر گیا تو اللہ کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. ابو ہریرہ تم کیسے آ گئے؟ باغ والا بھی پریشان کہ آخر دروازہ بند ہے، آواز نہیں لگائے، کیسے آ گیا یہ سب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رسول نے پوچھا، باغ والا پوچھا آپ کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نکل کر کے چلے آئے،
نکل کے آ گئے آپ، اور سارے ساتھی آپ کے پریشان، سارے لوگ ڈھونڈ رہے، کہیں نہیں مل رہے تھے، میں بہت ڈھونڈا، کہیں نہیں ملے، ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا باغوں کھجور کے باغات میں، ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کی آواز آئی، تو میں اس نالی کے ذریعے، دروازہ نہیں مل رہا تھا، دیوار اتنی اونچی تھی، دروازہ بند تھا، دیوار اتنی اونچی تھی، چھلانگ لگانا ناممکن تھا، تو پانی کی نالی جو آ رہی تھی اس میں لومڑی کی طرح گھس کر کے سرک سرک کر کے میں اندر آیا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ایک جوتی دی، جوتی دیا، فرمایا یہ میرا جوتا ہاتھ میں لے لو اور جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام بہت پریشان ہیں، آپ غائب ہو گئے۔ اللہ سن فرمایا میں اطمینان سے ہوں، یہاں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا جوتا لو اور تم واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اور جانے کے بعد یہ بتاؤ کہ جو انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے ابو ہریرہ یہاں سے جاؤ، اور جو وہاں صحابہ موجود ہیں جو مجھے انتظار میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بھی انتظار کریں، ان کو جا کے بتا دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، اور یاد رکھنا لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، کوئی کلمہ گو، کوئی انسان ان دونوں کلموں کا لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 محمد الرسول اللہ، ان دونوں چیزوں کا جس شخص نے اقرار کیا اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں کے اقرار پر ڈٹا ہوا تھا، ذرہ برابر اللہ تعالی کی توحید اور میرے رسالت میں شک نہیں کیا، الا دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا جس نے بھی توحید اور رسالت کا اقرار کر کے ایمان لایا، یقین کامل رکھا، شک شبہ نہ کیا، جب رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ جاؤ یہ بشارت سنا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، آپ کی جوتی لیا اور اللہ رسول کی بشارت لے کر کے جا رہا تھا مسجد کی طرف جہاں سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں عمر ابن الخطاب بھی اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہماری ملاقات ہو گئی، ہم ادھر سے جا رہے تھے، ادھر سے اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی جوتی دیکھی، ایک جوتا دیکھا۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے رسول نے اپنی جوتی دی ہے بطور علامت کے کہ ہاں اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بار ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں کلموں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا جو اقرار کر لیا، 100% یقین رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تو اس کے اس عقیدے میں کوئی شک نہیں تھا، 100% یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کو اس کی موت ہوئی تو ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو ڈانٹا اور سینے پر دھکا دیا، ابو غصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے، وہاں گر پڑے۔ عمر ابن الخطاب نے اس طرح سے انہیں دھکا دے دیا جس کی بنا پر وہ گر گئے۔ اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جانے کے بعد جوتی لیے اور روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ رسول نے پوچھا
ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میں آپ کی بشارت لے کر کے، ہاتھ میں جوتا آپ کا ایک، اور بشارت لے کر کے جا رہا تھا سنانے کے لیے، راستے میں عمر ابن الخطاب ملے، میں نے ان کو بشارت سنائی تو ہمیں دھکے دے کے گرا دیا، رو رہے تھے۔ کہتے میں بھی اپنی بات پوری کر رہا تھا، اتنے میں عمر ابن الخطاب آ گئے۔ اللہ رسول نے فرمایا عمر کیوں تم نے اس کو مار دیا؟ ہم نے پیغام دے کر کے بھیجا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، قیامت کے دن کے سامنے آیا، اللہ نے اس کے عقیدے کا تجزیہ کیا، یقین ہے، شک شبہ نہیں، شرک سے بچا ہوا ہے، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے بشارت لے کے بھیجی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بشارت بالکل بجا ہے، بات اصل ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابو ہریرہ جا کر کے وہاں بتا دیتے تو کہیں ایسا نہ ہو اذن یتکلوا، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یقین کامل کے ساتھ ایمان ہے تب تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھ جائیں اور عمل کرنا ہی چھوڑ دے، صرف ایمان اور کلمے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے میں نے ان کو مار دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمایا ابو ہریرہ چھوڑ دعہما، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ چھوڑ دو تاکہ لوگ عمل کرتے رہیں۔ بہرحال اس حضرت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت آخر عمر میں یہ حدیث بیان کر دی تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی حدیث تم نے کیوں نہیں پہنچایا۔ اور جب لوگوں کے اندر ایمان راسخ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ بہرحال اس حدیث کو ہم نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ اس بات کا علم ہو، دیکھو کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن اگر توحید خالی سے رسالت پر ایمان درست ہے تو کسی نہ کسی دن جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، سچا مسلمان، مومن عملی کمزوری ہے، مجرم ہے، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، لیکن ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا، اسے مرتد نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ اے لوگو، قاتل جس وقت قتل کرتا ہے اس کا ایمان اللہ نکال لیتا ہے، قتل کرنے لگتا ہے تو ایمان اس کا نکال لیتا ہے، زنا کرنے کے لیے زنا کرتا ہے مومن تو اللہ اس کا ایمان نکالا۔ اور بعض سلف نے، اسلاف نے کیا مثال دی کہ ایسے ایمان کو اس کے دل سے نکال کے ایسے اوپر ٹنگا رکھتا ہے، جب تک حرام کاری کر رہا ہے تب تک ایمان ایسے اوپر لٹکا ہوا ہے، اور جب ایمان سے جب حرام کاری سے بعد آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان پھیر دیتے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں دیکھو چور چوری کر رہا ہے مومن نہیں، گناہ کبیرہ ہے، زانی زنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ایسے نکال دیا ہے، ٹانک دیا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کا ایمان اللہ نکال دیا ہے۔ یہ 3 گناہ کبائر کا تذکرہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ مومن ہی۔ اسی لیے شراب پینے والے پر حد جاری کی جائے گی، زانی پر حد جاری کی جائے گی، زانی پر حد جاری کی گئی، اس کی جنازہ پڑھی گئی، قاتل کو قاتل کے بدلے قتل کیا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، مسلم معاشرے میں رہا، اللہ کے رسول مسلمان سمجھا، صحابہ کرام نے مسلمان سمجھا، انتقال کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی گئی اس کی۔ یہ سارے دلائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو جب یہ سارے دلائل آپ نے سن لیا، اب آئیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ دیکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا،
مرتد نہیں ہوتا. اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. سورۃ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پیغام پہنچا اے میرے، اللہ اکبر، گنہگاروں کا اللہ اپنا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گنہگار بندو جنہوں نے بے انتہا گناہ کر ڈالا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے. تو انسان جب تک کفر اور شرک نہیں کرے گا، اسلام کے دائرے کتنا بھی بڑا گناہ کر ڈالے گا، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان مومن رہتا ہے، ایمان کی حالت میں ہے، توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے. اس پر کو ہم اسلام سے خارج نہیں قرار دیں گے، مرتد نہیں قرار دیں گے، الا یہ کہ ہاں واقعی وہ انکار کر دے شریعت کا. جس گناہ کو کیا ہے گناہ سمجھنے، اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دینے، وہ مرتد ہو جائے الگ بات ہے. لیکن اگر اپنے گناہوں پر نادم ہے، ایمان توحید پر ہے، رسالت پر ہے، تو اس کو ہم ایمان والا سمجھے، بھی ایمان کے دائرے میں اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے ڈرائیں گے، اصلاح کی دعوت دیں گے، ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے. اس بات کی وضاحت ہو جانے کے بعد آپ یہ سمجھے کبائر جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کبائر گناہ دو طرح کے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کبائر کے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے مرتد ہو جانا، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جانا. انسان اسلام، ایسا کفر و شرک جس سے انسان اسلام سے خارج ہو گیا، یہ تو ہے خارج ہوگا. کبائر کی بڑی تعداد ان گناہوں کی ہے جس کو انسان کرتا ہے، لیکن وہ ایسی گناہ نہیں کہ انسان کو اسلام سے خارج قرار دے دے. ایسے انسان کو کہا جائے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا. توبہ استغفار کی دعوت دی جائے گی، اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اسلام کے دائرے میں ہوگا، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیں گے. جیسے کہ خارجی فرقہ تھا، خارجیوں کے ہاں یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے اس میں تشدد اختیار کیا اس غلط عقیدے کو کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو خارجی فرقے نے حضرت علی کو بھی اسلام سے خارج کیا، حضرت عائشہ کو بھی قرار دیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی انہوں نے خارجی کافر قرار دے دیا. اور اس طرح سے اس وقت سے لے کر کے آج تک امت میں ایک فرقہ ایسا موجود رہتا ہے جو ہر گناہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج ہی قرار دیتا ہے. آج بھی یہ فتنہ دنیا میں موجود ہے. ہم نے اس لیے وضاحت کر دیا کہ ہمارے سارے ساتھی اس فتنے سے بچیں. کسی غیر کافر کو جو انسان اسلام کے دائرے میں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، آپ اس کو فاسق اور فاجر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کافر قرار دیں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور یہ زیادتی ہوگی. اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کسی کو کافر قرار دیتا ہے وہ کافر کا نہیں ہوتا، اگر کفر و شرک کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والا، فتویٰ دینے والے پر پلٹ کر کے آ جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی. پھر ہم کہیں گے گناہ عام طور پر گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا،
اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے۔ خارجی فرقہ نہایت باطل ہے، اللہ رسول نے ان کو جہنمی قرار دیا ہے، کلاب النار قرار دیا ہے۔ اس لیے ان کے اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی پر کفر و شرک کا اور مرتد ہو جانے کا فتویٰ دینا، کسی کو اسلام سے خارج ہو جانے کا فتویٰ دینا، یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ آپ اس کو فاسق و فاجر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ گناہ کبیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں سب سے پہلا گناہ اشراک آئے گا، شرک باللہ، اور اس طرح سے انشاءاللہ اگلی نشست گناہ کبائر کی شرح شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔